آثیر نکاح قسط 2 تحریر گل۔ شاہنواز خانزادہ نے ایک نظر آغا جان کی طرف دیکھتے ہوئے نکاح کے لیے حامی دی اور پھر اس طرح سے یہ سب دشمنی کو بھی آگے بڑھنے سے روکا گیا تھا، اور یہاں یہی ہوتا تھا کہ ہمیشہ سے دشمنی کو ختم کرنے کے لیے بہن بیٹی کو پیش کر دیا جاتا تھا۔ یہ بات شاہنواز خانزادہ کو نہیں پسند تھی، لیکن آج خود بھی کر لیا تھا۔ وہ باہر آیا تو سامنے ہی اس کا ڈرائیور کھڑا تھا۔ جب زمان خان کی نم آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی، میری پیاری شہزادی ہو تم، مجھے معاف کر دینا، میں اگر ایسا نہیں کرتا تو تمہارے آدا کو مار دیا جاتا۔ بابا جانی، مجھے وہاں نہیں جانا پلیز، مجھے تو آج شہر جانا تھا، آپ مجھے ان کے ساتھ نہ جانے دیں نا۔ آغا جان میر علی اور شاہزین خانزادہ بھی وہاں آئے تھے۔ ایک نظر زمان خان اور خلیفہ خان کی طرف دیکھا تھا، جو سیاہ چادر میں چھپی نازک سی لڑکی کو بلک بلک کر روتے ہوئے باپ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ شاہزین خانزادہ نے شاہنواز خانزادہ کو دیکھا، جو غصے کے آخری مراحل پر تھا، اور اس کے انداز اسے اس کے چہرے کے سخت زاویوں سے ہو رہا تھا۔ آغا جان نے کہا، شاہنواز، لڑکی کو تم لے کر آؤ گے؟ اور خود اس کی طرف بنا دیکھے اپنی لینڈ کروزر کی طرف بڑھا تھا۔ شاہزین خانزادہ نے گہری سانس لی۔ آدا چلیں؟ شاہنواز خانزادہ نے کہا، گاڑی میں بٹھاؤ اسے بھی۔ اس کی بلند آواز سن کر زمان خان نے ملازمہ کو اشارہ کیا۔ وہ کشمالہ کو ہاتھ سے پکڑ کر شاہنواز خانزادہ کی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ وہ پیچھے مڑ مڑ کر روتے ہوئے بولی، ادا جان، بابا جانی، مجھے نہیں جانا، مجھے آپ کے ساتھ گھر جانا ہے، خدا کے لیے۔ زمان خان نے خلیفہ خان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے روتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا تھا، اور ان کے نکلنے سے پہلے ہی وہ لوگ چلے گئے۔ شاہنواز خانزادہ نے ڈرائیور کو اشارہ کیا، تم اس لڑکی کو چھوڑ کر جلدی واپس آؤ، مجھے یہاں نہیں رکنا، ورنہ میرا دماغ خراب ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہی اندر کی طرف بڑھا تھا، جب ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھول کر کچھ قدم پیچھے ہوا تھا تاکہ کشمالہ بیٹھ جائے۔ کشمالہ شدت سے روتے ہوئے گاڑی میں بمشکل بیٹھی تھی۔ ڈرائیور نے دروازہ بند کیا اور گاڑی تاج حویلی کی طرف بڑھا دی۔ کشمالہ کا روتے ہوئے چہرے سے نقاب بھی اتر گیا تھا۔ انا جان، ایک ملازمہ اندر آئی تھی۔ ہاں، کیا ہوا؟ وہ انا جان، فیصلہ ہو گیا ہے اور قاتل بھی معلوم ہو گیا ہے۔ وہ جلدی بولتی آسیہ خانم پر بھی ایک نظر ڈال گئی تھی۔ کون ہے قاتل اور کیا فیصلہ ہوا ہے؟ آسیہ خانم نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، اور یہ ملازمہ آسیہ خانم کی ذاتی تھی۔ وہ خانم، بڑے خان واپس آ گئے ہیں، وہی بتا دیں گے۔ مجھے فیصلے کا نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ قاتل معلوم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر حیا کو اپنے وجود سے سانس نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ قاتل، فیصلہ، بس یہ دو الفاظ ہی اسے سنائی دے رہے تھے۔ تبھی آغا جان، شاہزین خانزادہ اور میر علی خانزادہ زنان خانے میں آئے تھے۔ ان کو دیکھ کر انا جان بھی کھڑی ہوئی تھی۔ حیا نے ایک نظر ان کے سخت چہرے پر ڈالی۔ جب انا جان نے کہا، خان جی، کیا قاتل مل گیا ہے؟ ابھی وہ کچھ جواب دیتے کہ حیا کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے ایک پل اور کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، وہ لہرا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ انا جان نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، حیا، سب کی نظر حیا پر پڑی تھی۔ شاہزین دیکھو اسے۔ انا جان حیا کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پریشانی سے بولی تھی۔ شاہزین خانزادہ جلدی اس کے قریب بیٹھتا ہوا اسے چیک کرنے کے بعد بولا، اس کو کمرے میں بھیج دو، شاید ذہنی دباؤ یا پریشانی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ انا جان نے کہا، تو جلدی کرو، اٹھاؤ اسے اور کمرے میں لے جاؤ۔ شاہزین خانزادہ نے گہری سانس لیتے ہوئے اس نازک سی لڑکی کو بازو میں بھرتے ہوئے اٹھا اور قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ دروازہ پاؤں کی ٹوکر سے کھول کر اندر آیا۔ حیا کو بیڈ پر پٹکنے کے انداز سے بیڈ پر سلایا، لب سختی سے آپس میں بھینجے ہوئے تھے، نظر اس کے چہرے پر جمائی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ شاہزین نے اسے وہیں چھوڑتے ہوئے واپس باہر کی طرف بڑھا تھا۔ شاہزین خانزادہ پچھلے 3 دن سے اپنے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ حجرے میں تھا۔ وجہ حیا تھی، جو اب اس کے کمرے میں ہوتی تھی اس کی بیوی بن کر۔ یہ سوچ کر ہی اس کو حیا کو جان سے مارنے کا دل کرتا تھا۔ آغا جان، کیا فیصلہ کیا آپ نے میرے بیٹے کے قاتل کے لیے؟ آسیہ خانم نم بھاری آواز میں پوچھا۔
آغا جان نے ایک نظر میر علی کو دیکھ کر آسیہ خانم سے کہا، خون بہا دی ہے انہوں نے بنی کی صورت میں۔ یہ سن کر آسیہ خانم جو ابھی شیریں لہجے میں بولی تھی، ایک دم سے تیز آواز میں بولی، مجھے میرے بیٹے کا قاتل مرا ہوا چاہیے، مجھے کوئی بنی اس حویلی میں نہیں چاہیے۔ آغا جان نے گہری سانس لی، وہ جانتے تھے آسیہ کا ریئیکشن ایسا ہی ہوگا، اس لیے وہ بیٹے اور کہا، بیٹھ جاؤ آسیہ، بیٹھ جاؤ اور میری بات سنو۔ جب وہ تیز لہجے میں بولی، کیوں آغا جان، آپ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا میرے بیٹے کے لیے؟ آپ کو تو میرے بیٹے کے قاتل کا سر دھڑ سے الگ کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، آپ تو آرام سے بیٹھے ہیں اور فیصلے میں ونی لے آئے ہیں۔ اس کی سخت آواز سن کر آغا جان اور انا جان تو خاموش رہے، لیکن میر علی خانزادہ نے غصے سے کہا، آسیہ نے کہا، اچھا میں تمیز سے بات کروں اور آپ کے بابا میرے بیٹے کے لیے انصاف بھی نہیں کریں گے؟ ہاں کیوں کریں گے، وہ ان کا خون جو نہیں ہے تو اس کے ساتھ انصاف کیسے کر سکتے ہیں آپ کے بابا؟ میں ہمیشہ کہتی تھی آپ کے بابا نے میرے عالمگیر کو دل سے قبول ہی نہیں کیا، لیکن آپ کو یقین نہیں آتا تھا۔ اب دیکھ لیا نا آپ نے، میں نے آپ کی بیٹی اور ان کی پوتی کو سینے سے لگا کر بڑا کیا، فارس علی کو اپنے بیٹے سے زیادہ محبت دی، لیکن بدلے میں میرے بچے کو کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں، ہمیشہ سے ایسا ہی کیا ہے آپ سب نے، وہ روتے ہوئے چیختے ہوئے بولی تھی۔ میر علی خانزادہ نے غصے سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اسے بازو سے جکڑے کہا، آسیہ تم ہوش میں نہیں ہو، اور جب تم ہوش میں آ جاؤ تب آغا جان سے بات کرنا، ابھی چلو یہاں سے۔ آسیہ نے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے کہا، میں بالکل ہوش میں ہوں اور مجھے آپ کے بابا سے اپنا جواب چاہیے۔ ابھی میر علی کچھ کہتا کہ آغا جان نے اسے اشارہ کرتے روکا تھا۔ ہاں بولو بہو خانم۔ انا جان کی آنکھوں سے بھی آنسو روا تھے، وہ سمجھ رہی تھی آسیہ کا غم۔ آغا جان، میرے بیٹے کے لیے جو انصاف آپ نے کیا مجھے قبول نہیں ہے، مجھے میرے بیٹے کا قاتل مرا ہوا چاہیے۔ یہ سن کر آغا جان نے اسے دیکھا، جب آپ کے بیٹے اور بہو کو قتل کیا گیا تب تو آپ نے کوئی جرگہ نہیں بٹھایا تھا اور ان کو مار ڈالا تھا، اور اب میرے بیٹے کے لیے آپ نے ونی کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا یہ اس لیے کہ میرا بیٹا آپ کا سگا پوتا نہیں تھا، آپ کا خون نہیں تھا، اس لیے آپ کو درد نہیں ہوا؟ لیکن مجھے دیکھیں، میں پل پل تڑپ رہی ہوں یہ سوچ کر میرے بیٹے کا قاتل زندہ ہے۔ آغا جان، مجھے آپ کی یہ زیادتی اچھی نہیں لگی، آپ کے پوتوں کو ماں سے بڑھ کر پیار اور توجہ دی ہے، تو کیا اس کے بدلے آپ نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ انصاف کیا ہے؟ وہ چیختے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی تھی، نہیں آغا جان، ایسا نہیں ہوگا۔ جب آغا جان نے کہا، آسیہ خانم، میں نے کبھی بھی کوئی فرق نہیں کیا، تمہارے بیٹے کو بھی اپنے پوتوں کی طرح چاہا ہے، اور یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ عالمگیر نے ان کے 8 ملازم مارے ہیں، بے قصور تھے وہ سب۔ اور ایک بات اور بھی سن لو، عالمگیر کسی لڑکی کو وہاں لے کر گیا تھا، وہ بھی اس کی مرضی کے خلاف، جسے بچانے کے لیے اس پر ایک بار کیا گیا تھا۔ ونی کا فیصلہ بھی میں نے تمہارے دل کے سکون کے لیے کیا ہے، ورنہ ابھی تک شاہزین اور شاہنواز نہیں جانتے تمہارے بیٹے کو کیوں مارا گیا ہے۔ ان کو یہی لگتا ہے کہ زمین کی وجہ سے مارا گیا ہے۔ وہ بھی غصے سے بولے تھے، میں نے یہ بات چھپا لی تھی، اور اگر تم اتنا ہی شور کرو گی اور شاہنواز نے سن لیا یہ سب، وہ غصے میں کوئی قدم اٹھائے گا، تو پھر اگر شاہنواز نے اس لڑکی کو ڈھونڈ لیا پھر کیا کرو گی؟ ابھی جو ونی کا فیصلہ ہوا ہے نا، وہ بھی ختم کر دے گا۔ آغا جان کی بات سن کر وہ ایک دم چپ ہو گئی تھی، اسے بھی یاد تھا عالمگیر حیا کے نکاح کی وجہ سے بہت بے قابو ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد پھر بولی، اور ونی کس کے نام پر آئی ہے؟ آغا جان نے آسیہ کی بات پر کہا، شاہنواز خانزادہ کے علاوہ کوئی تھا وہاں جو ونی ہوتی؟ وہ شاہنواز کی ونی ہے۔ آسیہ خانم کو ایک اور جھٹکا لگا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں شاہنواز کی شادی نوشین سے ہوگی، پھر آپ نے یہ کیسے کر لیا؟ آغا جان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اس کی شادی نوشین سے ہی ہوگی، لیکن کچھ وقت کے بعد۔ ابھی وہ بہت غصے میں ہے، اس لیے ابھی میں کوئی اور مسئلہ نہیں چاہتا ہوں،
جب ایک دفعہ پھر بولی، اچھا آپ نے ونی شاہ نواز کے لیے ہی کی ہے اور شادی بھی نوشین سے کرنے والے ہیں، وہ اگلے ہفتے تک آنے والی ہے، پھر کیا جواب دیں گے آپ؟ شاہ نواز اس لڑکی کے ساتھ بھی رہے گا اور نوشین یہ سب برداشت کر لے گی؟ آپ جانتے ہیں نا شاہ نواز نے بہت مشکل سے نوشین سے شادی کے لیے حامی دی تھی۔ آغا جان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ونی گھر بسانے کے لیے نہیں ہوتی، اور دوسرا وہ ہمارے خاندان سے باہر کی ہے، اس لیے وہ صرف ونی ہی رہے گی اور نوشین اس کی بیوی۔ آسیہ خانم نے روتے ہوئے کہا، کیا شاہ نواز اس سب کے لیے راضی ہوگا؟ آغا جان نے کہا، اس سب کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں اس سب کے لیے، تم آرام کرو۔ آسیہ خانم نے سر ہاتھوں میں گراتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی، روتے ہوئے بولی، آغا جان کیسے آرام کروں، میں ایک پل کے لیے سکون نہیں آتا اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ اس کی بات سن کر انا جان نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، آسیہ عالمگیر کو جانا تھا سو چلا گیا، اب اس کی مغفرت کی دعا کرو اور اپنے آپ کو پرسکون کرو۔ کچھ دیر وہ ویسے ہی بیٹھی رہی، جب وہ پنکارتے ہوئے پھر بولی، ٹھیک ہے، تو وہ لڑکی میرے بیٹے کے بدلے آئی ہے، تو شاہ نواز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ میری ملازمہ ہوگی۔ آغا جان نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس پر ظلم کرو گی تو یہ ہم برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اور اس کے بھائی کا قصور اتنا نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے اپنا رویہ اس کے ساتھ نرم نہیں کر سکتی ہو تو ظلم بھی نہیں کرو گی، کیونکہ وہ شاہ نواز کے نکاح میں ہے۔ اگر کبھی شاہ نواز نے اس کے ساتھ کوئی بھی ظلم کرتے ہوئے دیکھ لیا تو پھر تم اچھے سے جانتی ہو کہ وہ کیا کرے گا۔ آسیہ خانم نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اس کے ارادے بہت برے تھے، وہ اپنے بیٹے کا خون اتنی آسانی سے معاف نہیں کرے گی۔ وہ لوگ ابھی بیٹھے ہی تھے جب ملازمہ کے ساتھ کشمالہ ویسے ہی سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی اندر آئی۔ انا جان، یہ شاہ نواز خانزادہ کے ڈرائیور نے اس کو یہاں چھوڑا ہے اور چلا گیا۔ انا جان نے اس کی طرف دیکھا تھا اور دیکھتی ہی رہ گئی تھی، وہ سرخ سفید چہرہ، فیروزی آنکھوں جو بہت رونے کی وجہ سے سوج گئی تھی، بے پناہ خوبصورت تھی، کم عمر وہ چہرے سے ہی لگ رہی تھی، معصوم۔ ابھی انا جان کچھ کہتی کہ آسیہ نے دانت پر دانت جمائے کہا، اس کو ملازموں والے خانے میں لے کر جاؤ، یہ میری ملازمہ ہے اب سے، اور یہ وہی رہے گی۔ کشمالہ نے آسیہ کے غضبناک لہجے کو سن کر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو قیمتی لباس پہنے، گولڈ کی بھر جولری پہنے، سخت چہرے سے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ کشمالہ نے روتے ہوئے کہا، مجھے بابا جان کے پاس جانا ہے، خدا کے لیے مجھے واپس چھوڑ دیں، وہ ہچکی لیتے ہوئے معصومیت سے بولی تھی۔ انا جان کو بے اختیار اس پر ترس آیا، جب آغا جان نے کہا، اب سے تم اس گھر میں ہی رہو گی، تمہارے باپ کے ساتھ تمہارا ہر رشتہ ختم ہو گیا اب سے۔ کشمالہ جو بڑی آس سے آغا جان کو دیکھ رہی تھی، ان کے سخت لہجے کو سن کر ہچکیوں میں روتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ آسیہ نے ملازمہ کو آنکھ دکھاتے ہوئے کہا، لے جاؤ اس کو۔ آسیہ کے غرانے پر وہ گھبراتے ہوئے جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے بازو سے سختی سے پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جاتے ہوئے سب کو ایک نظر دیکھا تھا۔ انا جان اور آغا جان بالکل بھی کوئی کچھ نہیں کہہ پائے تھے۔ انا جان نے کہا، جاؤ آسیہ، آرام کر لو کچھ دیر کے لیے۔ آسیہ بھی اس بات میں سر ہلانے کے بعد وہاں سے چلی گئی تھی۔ حیا کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر سیدھا لیٹی ہوئی تھی، کچھ دیر وہ ویسے ہی پڑی رہی، لیکن جب ذہن کام کرنے لگا، وہ گھبرائی تھی، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں زندہ ہوں، وہ لیمپ کی مدھم روشنی میں شاہزین کے کمرے میں خود کو دیکھ کر بولی تھی۔ اسی وقت شاہزین بھی بالکنی سے کمرے میں آیا تھا، اسے گہری سانسیں لیتے، خود سے باتیں کرتے دیکھ کر کچھ اس کے قریب آیا تھا۔ میں زندہ ہوں، وہ پھر آہستہ سے بولی تھی۔ شاہزین خانزادہ نے کہا، ہاں ابھی تک تو ہو۔ حیا شاہزین خانزادے کی آواز سن کر ڈر کے مارے اچھل پڑی، وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور ہاتھ اپنی کمر پر باندھ رکھے تھے، چہرہ سخت تھا۔ حیا جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بیڈ سے اٹھی تھی اور کمرے سے نکلنے کے لیے جانے لگی۔
جب شادین کی سخت آواز گونجی، کہاں جا رہی ہو رات کے اس پہر؟ ہاں؟ حیا وہیں ساکت ہوئی تھی، اس کے منہ سے کچھ نکل ہی نہیں رہا تھا، وہ کیا جواب دیتی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور اس کا دوپٹہ پکڑ کر زور سے کھینچا تھا۔ وہ شیفون کا دوپٹہ پل میں پھسل کر زمین بوس ہوا تھا۔ وہ گھبرائی تھی۔ کہاں جا رہی ہو رات کے اس پہر؟ حیا اسے دیکھتے ڈرتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے جانے پر شادین خانزادہ نے بھی قدم اس کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ اور پیچھے ہوئی تھی، وہ بھی ایک قدم آگے بڑھا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی تھی، اس کو اپنی طرف قدم بڑھاتے ہوئے دیکھ کر ڈر کے مارے جلدی سے بولی تھی۔ جب شادین خانزادہ اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تھا، وہ جو سخت بخار میں تھی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ شادین خانزادہ نے جھٹکے سے خود سے دور کرتے ہوئے کہا، اچھا یہ ناٹک کس چیز کا کر رہی ہو؟ میرے کمرے میں آنے کے لیے تم نے مجھ پر گندے الزام لگائے اور اب اپنے کمرے میں جا رہی ہو؟ ہاں بے حیا لڑکی! اور یہ میرے سامنے دوپٹے سے خود کو کیوں چھپا رہی تھی؟ اب تو تمہیں خود کو میرے سامنے اور عیاں کرنا چاہیے تاکہ تمہارے وجود میں اپنی آنکھوں سے تو دیکھ سکوں۔ مجھے بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ تم کتنی جوان ہوئی ہو، جو تمہاری جوانی تم سے سنبھل نہیں رہی تھی اور تم نے بے حیائی کے ریکارڈ قائم کرتے ہوئے اپنے ہی گھر کے فرد پر الزام لگا کر اس کو اپنے لیے جائز کر لیا ہے۔ ہاں، اور ناٹک کر رہی ہو کہ اپنے کمرے میں جا رہی ہو۔ اس کے الفاظ سن کر حیا کو لگا وہ ہل بھی نہیں سکے گی۔ شادین خانزادہ نے سخت چہرے سے اس پر نظر جماتے ہوئے پھر وہ کچھ اس کے قریب ہوا تھا۔ حیا کو لگا اس کے بڑے وجود نے اس کی سانس کا راستہ روکا ہو۔ وہ گہری سانسیں لینے لگی، نظر جھکائے ہوئی تھی۔ شادین خانزادہ نے اس کے گہرے گلے کو بنا دوپٹے کے دیکھتے ہوئے نظریں پھیری تھی۔ اسی طرح گہرے گلے والے کپڑے پہنا کرو مجھے اپنے وجود کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، شاید کسی دن تمہیں بھی پرسکون کر دوں۔ اس کی بات سن کر حیا کو سبکی کا احساس ہوا تھا۔ حیا نے جلدی سے اپنا ہاتھ اپنی گردن پر رکھا تھا، جیسے خود کو اس کی نظروں سے چھپانا چاہا ہو۔ جانے دے مجھے پلیز، حیا نے نم آواز میں کہا تھا۔ شادین خانزادہ اس کی طرف جھک کر کہا، جانے دوں تمہیں؟ بے حیا لڑکی! شادی ہوئی ہے نا ہماری، وہ بھی کچھ دن ہوئے ہیں، اور میں اپنے وجود میں بھڑکتے لاوے تمہارے وجود میں اتارتا اگر میں آمنہ سے محبت نہ کرتا، لیکن مجھے تمہارے وجود کی بالکل بھی کوئی چاہ نہیں ہے۔ شادین خانزادہ نے اس کے ہاتھ اس کی گردن سے ہٹاتے ہوئے اس کی گردن پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا تھا۔ حیا کو لگا اس کے وجود کو کرنٹ نے چھوا ہو۔ حیا نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا اور اس کی اس حرکت پر شادین خانزادہ نے اسے بالوں سے سختی سے جکڑا تھا، اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا۔ کیا ہوا؟ ہاں، میرے لمس کے لیے تو تم نے یہ سب کیا تھا، اب کیا ہوا تمہیں؟ یہ تو صرف میری انگلیوں کا لمس تھا اور تم کانپ رہی ہو۔ اگر کبھی پورا تم پر برسا تو اس دن چلنے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے غصے کو سہ نہیں پاؤ گی، تم مر جاؤ گی اس دن، اس لیے بتاؤ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ حیا نے لب دانتوں میں دباتے ہوئے زور سے آنکھیں بند کرتے ہوئے شادین کو شرٹ سے پکڑا تھا۔ اس میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی۔ اتنے دنوں کی بے سکونی اس کے وجود سے ساری توانائی جیسے ختم کر چکی تھی۔ ابھی شادین خانزادہ نے غراتے ہوئے کہا، ساری عمر تم اس کمرے میں میرے نام پر گزار دو گی، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا اور نہ ہی تمہیں کبھی اپنی بیوی تسلیم کروں گا۔ میں اپنی پسندیدہ بیوی کے پاس رہوں گا جس سے میں پیار کرتا ہوں۔ وہ حیا کے چپ رہنے پر غصے سے ایک لفظ پر زور دیتا ہوا اسے پیچھے بیڈ پر دھکیلتا ہوا پیچھے ہوتا ہوا کمرے سے ہی نکل گیا تھا۔ حیا وہیں بیڈ پر لیٹی گہری سانسیں لینے لگی تھی۔ ناول اسیرِ نکاح ازکلم گل ایپیسوڈ 3۔ نزت نے کشمالہ کو ایک کمرے میں لے جا کر دھکیلا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے گرتے بچی تھی، تمہیں نہیں معلوم اب چھوٹی خانم تمہارا بہت برا حال کرے گی۔ تمہارے بھائی نے چھوٹی خانم کے لاڈلے بیٹے کو جان سے مارا ہے، اب تم ساری زندگی ان کے ہاتھوں مار کھاؤ گی۔
وہ ایک ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے انگلی اٹھا کر کشمالہ سے بولی تھی۔ وہ روتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ نہیں، خدا کے لیے مجھے یہاں نہیں رہنا۔ میں ملازمہ نہیں ہوں، میں اپنے بابا کی شہزادی ہوں، مجھے یہاں سے نکالو۔ اس کی بات سن کر نصرت نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا، اگر تم اتنی ہی اپنے باپ کی شہزادی ہو تو تمہارے باپ نے تم کو غنی کے بدلے کیوں دیا؟ اپنے بیٹے کو کیوں بچایا؟ اس نے ہاں، اب تو تمہارا سانس بھی اس کمرے میں نکلے گا، اور پتہ ہے اس کمرے سے آواز نہیں نکلتی۔ تم سانس بھی خانم کی اجازت سے لوگی۔ تب بھی کشمالہ نے خوفزدہ ہوتے آنکھیں چادر سے صاف کی تھی اور نصرت کے قریب ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے یہاں سے نکال دو۔ نصرت اس کی خوبصورت نیلے سرخ آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جو بے حد اٹریکشن رکھتی تھی۔ اس کا گلابی خوبصورت چہرہ جو مسلسل رونے کی وجہ سے گال اور ناک لال ٹماٹر کی طرح تھے۔ اس کے خوبصورت ہاتھ کے ناخن کو شاید اچھے سے بنایا گیا تھا جو بہت اچھی شیپ میں تھے۔ نصرت جو آسیہ کی خاص ملازمت تھی، اس کے ہر ظلم میں ان کا ساتھ دینے والی، چاہے وہ حیا کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ نصرت کشمالہ کی بے پناہ خوبصورتی دیکھ کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ زمان خان کی شہزادی ہی تھی، اور وہ بہت نازک معصوم سی تھی۔ نصرت نے اسے پھر سے دور دھکیلا تھا، تمہاری یہ خوبصورتی بھی کچھ وقت میں چھوٹے خانم ختم کر دے گی، پھر کسی کام کی نہیں رہو گی، اور جس کے نام پر آئی ہو یہاں، وہ تو تمہیں دیکھ ہی نہیں سکے گی کبھی۔ اگر وہ خود آج تمہیں یہاں اپنے ساتھ لاتا تو پھر بھی خانم تم پر کچھ نرمی کرنے پر مجبور ہوتی، لیکن اس نے تو تمہارا چہرہ تک نہیں دیکھا، اور یہی بات سب سے اچھی ہوئی ہے، ورنہ اگر وہ دیکھ لیتا تو شاید تم پر سے نظریں اٹھانا بھول جاتا، اور یہ بات خانم کے حق میں اچھی نہ ہوتی۔ لیکن خانم کا نصیب شروع سے ہی اچھا ہے۔ وہ زور سے ہنسی۔ کشمالہ فرش پر گری تھی، اس کی سیاہ چادر بھی اتر چکی تھی، اس کی خوبصورت براؤن بالوں کی چھٹیاں بھی آگے کی طرف آئی تھیں۔ معصوم سی کشمالہ نصرت کی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اپنے ہی غم میں تھی کہ وہ اپنی جان سے پیارے باپ اور ادا کو پھر کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ یہ سوچ ہی اسے اندر سے مار رہی تھی۔ نصرت یا آسیہ یا شاہ نواز، وہ کسی کو نہیں جانتی تھی، اور نہ ہی اسے جاننا تھا۔ اسے تو یہاں سے جانا تھا۔ وہ زمین پر ہی بیٹھی رہی۔ نصرت نے تیز آواز میں کہا، اب ادھر ہی انتظار کرو، خانم آئے گا، پھر تمہارا کیا کرنا ہے آگے معلوم ہوگا۔ وہ سخت لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی، ساتھ کمرے کا دروازہ بھی بند کر گئی تھی۔ کشمالہ ایک دم سے اٹھی اور دروازہ بجانے لگی۔ نہیں، مجھے کسی خانم کو نہیں دیکھنا، مجھے میرے بابا جانی کے پاس جانا ہے۔ دروازہ کھولو، مجھے بابا جانی کے ساتھ شہر جانا ہے، جلدی کرو، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ وہ چیخ کر دروازہ پیٹتے ہوئے بولی تھی، لیکن اس کی آواز یہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ وہ کافی دیر بعد تھک ہار کر وہیں دروازے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ شاہ نواز خانزادہ نے اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا، چھوڑ آئے تم؟ وہ اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ شاہ نواز خانزادہ نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے، آنکھیں بند کی۔ وہ کافی تھک چکا تھا۔ وہ خلیفہ خان کو اتنا مطمئن اور پرسکون دیکھ کر ابھی بھی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ دوسرا، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ ایسا انسان نہیں تھا کہ تاج خاندان سے دشمنی کرنے کا سوچے۔ خلیفہ خان کے بارے میں سوچتے ہوئے خیال اس روئی آنکھوں والے کی طرف گیا۔ اسے پھر خلیفہ پر غصہ آیا۔ بے غیرت خود کو بچانے کے لیے اپنے گھر کی عزت دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں دشمنی ختم ہوگی، لیکن اپنی خاطر ایک وجود کو برباد کر دیتے ہیں۔ وہ بڑبڑایا تھا۔ وہ خود اس بات سے پرسکون تھا کہ آغا جان نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس لڑکی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرنے دیں گے۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ وہ پشاور اپنے بنگلے میں آیا تھا۔ آسیہ کمرے میں آتے ہی غصے سے ٹہلنے لگی۔ اس کو شدید غصہ آ رہا تھا آغا جان پر۔ وہ چاہتے تو قتل کا فیصلہ بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ فرق جو کرتے تھے نا، ان کو تو صرف اپنی وہ چہیتی ہی عزیز ہے۔
وہ غصے سے بڑبڑائی تھی۔ میر علی کمرے میں داخل ہوا، اسے جاگتا ہوا دیکھ کر بولا، آسیہ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ کچھ دیر کے لیے سو جاؤ تو بہتر محسوس کرو گی۔ آسیہ نے کہا، نہیں میر، میں ٹھیک ہوں، اب بس مجھے یہ پریشانی ہے کہ شاہ نواز نوشین سے شادی کرے گا کہ نہیں۔ میر علی نے آسیہ کے قریب جاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، تم پریشان نہ ہو، آغا جان نے کہا ہے تو وہ ضرور کرے گا، اور تم اس لڑکی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرنا۔ عالمگیر کا بدلہ وہ اپنی ساری زندگی ایسے ہی گزار کر چکا لے گی، بس تم ظلم مت کرنا۔ وہ آہستہ سے بولے تھے جب آسیہ نے نفرت سے آنکھیں بند کی تھیں، آپ فکر نہ کریں۔ میر علی نے اس کے جواب پر اسے دور ہوتے ہوئے بیڈ پر بیٹھا تھا، اور آسیہ نے کہا، اچھا میں ذرا کھانے کا انتظام دیکھ کر آتی ہوں، حیا بھی نہیں ہے، ورنہ میں سو جاتی کچھ دیر، لیکن خیر، وہ کہتی ہوئی کمرے سے نکلی تھی۔ میر علی نے اس کی پشت کو دیکھ کر گہری سانس لی تھی۔ آسیہ کو کچن میں آتے دیکھ کر نزہت جلدی سے اس کے قریب ہوئی تھی۔ جب آسیہ نے سخت لہجے میں کہا، حیا کہاں ہے؟ ابھی تک وہ آئی کیوں نہیں؟ کچن میں، وہاں پر کھڑی سب ملازموں نے آسیہ کی طرف دیکھا تھا۔ تم نے بلایا کیوں نہیں اسے؟ جب نزہت نے آہستہ سے کہا، خان بھی کمرے میں ہے، اس لیے کسی کو ان کے کمرے میں نہیں بھیجا۔ آسیہ خانم نے نفرت سے کہا، ہاں ہوں گی کیوں نہ، کمرے میں اتنی کم عمر لڑکی جو اب کمرے میں ہوتی ہے۔ ان کی بات پر سب ملازموں نے نظریں جھکائی تھیں۔ آسیہ خانم نے کہا، اس کو تو میں دیکھ لوں گی، جب میں خوش نہیں ہوں تو کسی اور کو کیوں آرام اور خوش رہنے دوں گی۔ پھر بولی، کہاں ہے وہ لڑکی؟ نزہت نے جلدی سے کہا، وہ تہ خانے کے کمرے میں ہے۔ آسیہ نے قدم وہاں بڑھائے تھے، دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی دروازہ کھلا، کشمالہ جلدی سے کھڑی ہوئی تھی۔ آسیہ سخت چہرے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، کچھ پل وہ بھی دیکھتی رہی، پھر نفرت سے بولی، یہ لڑکی کیا نام ہے تمہارا؟ کشمالہ آسیہ کے سخت لہجے کی وجہ سے ڈر کر ایک قدم پیچھے ہوتے ہوئے بولی، کشمالہ، زمان خان۔ آسیہ نے کہا، پتہ ہے نا یہاں کیوں آئی ہو؟ کشمالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ آسیہ نے پھر کہا، اچھا کوئی بات نہیں، کچھ وقت میں بہت اچھے سے معلوم ہو جائے گا کہ کیوں آئی ہو یہاں۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ وہ پھر سخت لہجے میں بولی۔ کشمالہ نے ہکلاتے ہوئے کہا، 17 سال۔ پھر آسیہ نے کہا، بڑا ہی بے غیرت بھائی اور باپ ہے تمہارے، عمر بھی نہیں دیکھی تمہاری اور تمہیں غنی کر دیا۔ چلو اب عمر تو تمہاری میں بڑی کر دوں گی۔ جب کشمالہ نے جلدی سے کہا، نہیں ہے بے غیرت میرے بابا جانی اور ادا جان، آپ لوگ گندے اور برے ہیں۔ اس کے جواب پر آسیہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے نازک گال پر مارا تھا اور وہ پیچھے گری تھی۔ آسیہ اس کے قریب ہوئی، اسے بالوں سے سختی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ جب وہ شدت سے روتے ہوئے بولی، درد ہو رہا ہے مجھے۔ آسیہ نے کہا، درد تو اب تم نے ساری زندگی سہنا ہے، اور اگر آئندہ مجھے جواب دینے کی غلطی کی تو یاد رکھنا، بہت برا حشر کروں گی میں تمہارا۔ آج سے تم میری ملازمہ ہو۔ کشمالہ سسکتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں نہیں رہنا، خدا کے لیے مجھے گھر جانا ہے۔ آسیہ نے ایک اور تھپڑ اسے مارا تھا۔ وہ چیخ پڑی، گھر تمہارا کوئی نہیں ہے، تمہارے اس بے غیرت باپ بھائی نے تمہیں ہمیشہ کے لیے میرے بیٹے کی ونی بنا کر بیچ دیا ہے۔ اب تو تم نے یہاں سے مر کر جانا ہے۔ اگر تمہارا باپ چاہتا تو اپنے بیٹے کو پیش کر کے تمہیں بچا لیتا، لیکن تم اس بے غیرت کے لیے ضروری نہیں تھی، اور اب اگر میں نے تمہارے منہ سے پھر یہاں سے جانے کا سنا تو اس دن تمہیں زندہ زمین پہ گاڑ دوں گی، سمجھ گئی نا؟ آسیہ نے غصے سے چیخ کر کہا۔ نازک سے کشمالہ نے شدید ڈرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس وقت رات کے 8 کا وقت ہو رہا تھا جب آسیہ نے کہا، آج رات اس کو کھانا نہیں ملے گا اور یہ کل سے سب ملازموں کے ساتھ کام کرے گی، سمجھ گئی؟ وہ نزہت کو بولتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی اور کشمالہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔
وہ جو اپنے گھر کی شہزادی تھی جسے کسی نے اونچی آواز سے نہیں پکارا تھا، آج آسیہ خانم کے بے رحم ہاتھوں کے نشان اس کے نازک سے گالوں پر نشان چھوڑ گئے تھے۔ اس اپنے چہرے پر بہت جلن محسوس ہو رہی تھی۔ بابا جانی مجھے لے جائیں یہاں سے، یہاں کے سب لوگ بہت برے ہیں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے اپنے بابا جانی کو یاد کر رہی تھی۔ آسیہ کے کہنے کے مطابق اسے کھانا نہیں دیا گیا تھا۔ سب ملازموں کی انچارج نصرت رکھی گئی تھی، اس وجہ سے آسیہ کے بعد وہ سب کو اپنی مرضی پر چلاتی۔ بظاہر آسیہ خانم بہت اچھی تھی، انا جان اور آغا جان کو وہ بہت اچھی بہو لگتی تھی۔ وجہ اس کا شرعی انداز۔ گاؤں والے بھی اس کی اکثر تعریف کرتے تھے۔ دیر آدم خیل کے سردار تاج محمد خان زادہ کے 2 بیٹے تھے، 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ بڑا بیٹا جلال اور چھوٹا بیٹا میر علی خان زادہ تھے۔ تاج محمد خان زادہ اپنے خاندان سے باہر شادیاں نہیں کرتے تھے اور نہ ہی خاندان سے باہر اپنے گھر میں کرتے تھے۔ جلال خان زادہ کے 2 بیٹے شاہ نواز اور شاہ زین خان زادہ تھے۔ جب جلال خان زادہ اپنی دونوں بہنوں اور بیوی کے ساتھ شہر کے لیے نکلے تھے، وجہ نغمہ خانم کی زچگی کا وقت تھا۔ راستے میں ان کی حادثاتی موت ہوئی تھی۔ ان اور میر علی کے 2 بیٹے فارس علی اور ازمیر علی اور بیٹی حیا گل، جس کے پیدا ہوتے ہی امامہ کی جان چلی گئی تھی کیونکہ وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ امامہ خانم کی وفات کے بعد آغا جان نے میر علی کی شادی اپنی دور کے رشتہ دار کی بیٹی آسیہ سے کر دی تھی، جو امامہ کی بہت اچھی دوست تھی۔ آسیہ پہلے سے شادی شدہ تھی، لیکن اب بیٹے عالمگیر خان کے پیدا ہوتے ہی ان کو طلاق ہو گئی تھی۔ وجہ ان کی تیز زبان تھی۔ آسیہ کی کبھی اپنے شوہر سے نہیں بنتی تھی، بس اس کے طلاق کے بعد امامہ کی دوست سمجھ کر آغا جان نے میر علی خان زادہ سے حیا اور ازمیر کے لیے شادی کروا دی۔ فارس علی چونکہ بڑا تھا، اسے آسیہ کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر کچھ ہی وقت بعد فارس علی خان زادہ نے ازمیر علی خان زادہ کو اپنے ساتھ لندن میں سیٹ کر لیا تھا۔ وہ تو حیا کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن وہ بہت چھوٹی تھی، اس لیے اسے آسیہ خانم کو دے دیا تھا۔ کتنے ہی سال گزر گئے۔ فارس علی خان زادہ اور ازمیر علی خان زادہ 3 سال بعد آتے اور کچھ وقت رہتے پھر چلے جاتے۔ آغا جان نے بہت کوشش کی کہ وہ وہیں رہے، لیکن فارس کو گاؤں میں نہیں رہنا تھا، جہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی دشمنی چلتی رہتی تھی۔ وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہوتا تھا۔ تاج محمد خان کی یہ حویلی شاہ نواز خان زادہ نے ڈیزائن کی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنے باپ دادا کی حویلی میں رہتے تھے، وہ بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن شاہ نواز خان زادہ نے اس حویلی کو سب کے لیے اس طرح سے بنوایا تھا کہ سب کے کمروں کے ساتھ ایک الگ الگ حصہ تھا۔ اس حویلی کی پچھلی سائڈ ساری شاہ نواز خان زادہ کی تھی، جس کی الگ سے سیڑھیاں بھی اس کے پورشن تک جاتی تھیں۔ وجہ وہ کبھی دیر سے آتا تو سیدھا اپنے کمرے کی طرف جاتا۔ حویلی میں قیمتی لکڑی کا کام کیا گیا تھا۔ بڑے بڑے دروازے، لکڑی کی کھڑکیاں جو باہر سے بہت قیمتی اور طاقتور دکھائی دیتی تھی۔ اس گاؤں میں شاہ زین خان زادہ کا ہسپتال بنوایا گیا تھا، جو بالکل تیار تھا۔ وہ خود بھی سرجن تھا اور یہاں کے آس پاس کے سب گاؤں کے لیے یہاں ہی علاج کا کہہ دیا گیا تھا۔ بہت جلد شاہ زین خان زادہ افتتاح کرنے والا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت مصروف تھا، لیکن اس دوران اس کی شادی بڑی سادگی سے حیا سے کر دی گئی تھی۔ حیا نے الماری سے اپنے کپڑے نکال کر اچھے سے تیار ہوئی دوپٹہ سر پر جمائے وہ کمرے سے نکلنے لگی تھی، جب اس کے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی شاہ زین خان زادہ نے باہر سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ دونوں کو ہی پتہ نہیں تھا۔ حیا جو جلدی سے باہر نکلنے والی تھی، شاہ زین خان زادہ کے سینے سے زور سے ٹکرائی تھی۔ اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ وہی شاہ زین خان زادہ بھی چونکا تھا۔ حیا نے اپنا ماتھا سہلاتے ہوئے جلدی سے پیچھے ہوئی تھی، جب وہ اپنے ہی دوپٹے میں پاؤں اٹکنے کی وجہ سے گرنے لگی۔ شاہ زین خان زادہ نے جلدی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے پکڑا تھا۔ دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا، بے حیا لڑکی!
یا جان بوجھ کر ٹکراتی ہو مجھ سے؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ حیا نے سر سہلاتے ہوئے خود کو چھڑواتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا تھا آپ آنے والے ہیں۔ شاہزین خانزادہ نے اس کے دوپٹے کی طرف دیکھا۔ اس کو مت پہنا کرو اگر سنبھال نہیں سکتی ہو تو۔ حیا نے اس کے کاٹ کھانے والے لہجے کو سن کر جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کیا تھا اور راستے سے ہٹی تھی۔ شاہزین خانزادہ بڑبڑایا، اپنے کمرے میں بھی دیکھ کر آنا ہوگا مجھے، صبح صبح موڈ خراب کر دیا میرا۔ حیا اس کی بڑبڑاہٹ سن کر اداس ہوئی تھی۔ اس کے لمبے چوڑے وجود کو دیکھ کر باہر کی طرف گئی۔ وہ سیدھا انا جان کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ وہ اب اتنا تیار ہو کر انا جان کو بھی تو دکھانا چاہتی تھی، کیونکہ انا جان نے ہی کہا تھا کہ اپنے کمرے سے تیار ہو کر ہی نکلنا۔ دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ بچے۔ انا جان کی آواز پر وہ اندر گئی جہاں وہ اپنی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ اندر گئی۔ صبح بخیر انا جان، وہ کہتی ان کے قریب ہوئی۔ انا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، خوش رہو میری بچی۔ انا جان نے ایک نظر حیا کو تیار دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا، شاہزین کہاں ہے؟ حیا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، وہ کمرے میں ہے۔ انا جان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ آسیہ بھی اندر داخل ہوئی۔ حیا کو پہلے سے ہی وہاں دیکھ کر بولی، طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ حیا نے کہا، جی اب ٹھیک ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر سائڈ پر صوفے پر بیٹھ گئی۔ انا جان نے حیا کے جھکے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کیا بچے، اب آپ کی شادی ہو گئی ہے، اتنی جلدی اٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے کمرے سے اپنے شوہر کے ساتھ ہی نکلتے ہیں۔ اپنے شوہر کو وقت زیادہ دیا کرو، کیونکہ یہی تم دونوں کا وقت ہے۔ حیا نے کہا، انا جان مجھے صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہو گئی ہے اس لیے۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، لیکن اپنی عادتیں اب اپنے شوہر کے مطابق بناؤ۔ حیا نے کچھ نہیں کہا اور اس بات میں سر ہلایا۔ آسیہ اس کے سراپے پر نظر جمائے ہوئے بولی، اچھا حیا، اب جاؤ کچن میں دیکھو کہ ناشتہ تیار ہوا کہ نہیں۔ مہمان خانے میں بھی خان آغا جان کے لیے ناشتہ بھیجنا ہے، مہمان ہیں ان کے پاس۔ حیا جو انا جان سے کل فیصلے کا پوچھنے آئی تھی، لیکن آسیہ کی وجہ سے وہ چپ ہی رہی، گہری سانس لے کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کچن کی طرف گئی تھی۔ نصرت نے کشمالہ کو صبح صبح کچن میں کھڑا دیکھ کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ جو پورا دن اور پوری رات بھوکی تھی، نڈھال سی ہو گئی تھی۔ اے لڑکی، کل کی مار یاد ہے نا؟ اگر صبح صبح مار نہیں کھانا چاہتی ہو تو لگ جاؤ کام پر، سارے برتن دھونے ہیں تم نے۔ کشمالہ چکرا کر رہ گئی۔ اتنا بڑا کچن اور پھر یہاں کے برتن جو لگتا تھا اتنے دن کے نہیں دھوئے گئے ہیں۔ کشمالہ نے بھاری لہجے میں کہا، مجھے یہ سب نہیں آتا، میں ملازمہ نہیں ہوں، میں نے کبھی نہیں کیے یہ کام۔ جب نصرت نے اسے سختی سے بازو سے پکڑ کر سنک کی طرف دھکیلا تھا، نہیں کیے تو ابھی کرو، اور کام کرنے سے ہی آتا ہے، چلو جلدی، ورنہ ابھی خانم کو بلاتی ہوں۔ باقی ملازمیں وہیں کھڑی اس بے پناہ خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ چلو جلدی کرو، آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، جلدی کرو۔ اگر تم نے اتنے وقت میں کام مکمل نہیں کیا تو خانم تمہاری جان نکال دے گی، تم ابھی ان کی بے رحمی سے واقف نہیں ہو، چلو، نصرت نے زور سے کہا۔ کشمالہ آسیہ سے بہت ڈر گئی تھی، اس کے ہاتھ کے نشان ابھی بھی اس کے سفید گالوں پر واضح تھے۔ کشمالہ نے برتن دھونا شروع کیے۔ پانی بہت ٹھنڈا ہے۔ وہ نصرت کو دیکھ کر پھر آنسو بہاتے ہوئے بولی تھی۔ نصرت نے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، تو جلدی کرو۔ اس کی بات سن کر کشمالہ نے برتن دھونا شروع کیے۔ حیا کچن میں آئی، اس کے پیچھے ہی فضیلت بھی آئی تھی۔ حیا نے ملازمہ سے پوچھا، ناشتہ تیار ہے نا؟ جب ایک ملازمہ نے کہا، جی بس ہو رہا ہے، حیا نے اپنے بازو فولڈ کیے اور ان کے ساتھ ہی ناشتہ بنانے لگی۔ جب اسے نصرت کی آواز آئی تھی، حیا نے کہا، نصرت کس پر چیخ رہی ہے؟ فضیلت نے کہا، آپ کو نہیں پتہ باجی، کل آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی نا؟ تو آپ کو نہیں پتہ، کل شاہنواز ادا کے ساتھ عالمگیر ادا کو قتل کرنے والے کی بہن کو غنی کے طور پر دے دیا ہے۔ حیا چلتے ہاتھ ایک دم سے رکے تھے۔ وہ حیران ہوئی تھی، تو کیا اس نے
وہ کچھ بولتے بولتے رکی تھی۔ حیا نے نصرت کو دیکھا تھا جو اور پھر کچھ آگے ہو کر اس لڑکی کی پشت کو دیکھا تھا جو کانپ رہی تھی اور برتن بھی دھو رہی تھی۔ نصرت نے حیا کی طرف دیکھا۔ باجی بڑی ہی نالائق ہے، کچھ بھی کرنا نہیں آتا اس کو تو۔ حیا نے تھوک نکلا تھا جب ایک ملازمہ نے کہا، حیا باجی، مہمان خانے کا ناشتہ تیار ہو گیا ہے۔ حیا نے نصرت کی طرف دیکھا، تم ناشتہ دے آؤ۔ نصرت نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کشمالہ کو ایک دفعہ پھر سے ڈرایا تھا، اے لڑکی جلدی کرو۔ کشمالہ کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ نصرت کے جانے کے بعد حیا نے باقی ملازمہ کو اپنے کام کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ خود کشمالہ کے قریب آئی تھی وہ اور آہستہ سے بولی، بات سنو۔ کشمالہ نے اس نرم آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسے دیکھ کر حیا ساکت ہوئی تھی۔ بلو آنکھوں والی وہ بے حد خوبصورت لڑکی جو بہت رو رہی تھی۔ جب کشمالہ نے کہا، باجی پانی بہت ٹھنڈا ہے، وہ حیا سے 1 سال ہی چھوٹی تھی۔ حیا نے چونک کر اس کے کپڑوں کی طرف دیکھا تھا جو سارے گیلے ہو گئے تھے، ہاتھ سرخ تھے اور کپکپا رہی تھی۔ حیا کی نظریں اپنے کپڑوں پر دیکھ کر کشمالہ نے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، مجھے کام کرنا نہیں آتا۔ حیا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کو سردی سے کپکپاتے دیکھ کر، اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان دیکھ کر وہ تھوڑا اس کے قریب ہوئی۔ کشمالہ ڈر کے مارے ایک دم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی آسیہ نے اسے مارا ہے۔ حیا نے پاس کھڑی ملازمہ سے پوچھا، یہ پانی ٹھنڈا کیوں ہے؟ ملازمہ نے کہا، باجی وہ خانم نے کہا ہے کہ یہ سارے کچن کے کام کرے گی اور وہ بھی ٹھنڈے پانی سے۔ حیا نے گہری سانس لی، پھر کپکپاتی ہوئی کشمالہ کو دیکھا۔ ناول آسیرِ نکاح ایپیسوڈ 4 از قلم گل۔ حیا نے ملازمہ کو دیکھا اور کشمالہ سے دور ہوئی۔ وہ یہاں کسی بھی ملازموں پر یقین نہیں کر سکتی تھی، سبھی آسیہ خانم کی وفادار تھیں۔ اس لیے حیا نے ملازمہ سے کہا، جاؤ تم ناشتہ لگانا شروع کرو اور انا جان کو بھی بلا کر لاؤ۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر نکلی تھی۔ حیا نے فضیلت کو دیکھ کر کہا، جلدی سے یہ برتن دھونا شروع کرو، اسے نہیں آتا۔ فضیلت نے اس بات میں سر ہلایا۔ کشمالہ نے نظریں حیا پر جمائی تھی۔ حیا نے کہا، تمہارا کیا نام ہے؟ کشمالہ نے روتے ہوئے اپنا نام بتایا۔ اس کے سارے کپڑے آگے سے گیلے ہو گئے تھے۔ تم سائڈ پر ہو جاؤ، وہ جلدی کر دے گی۔ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سائڈ پر ہوئی تھی۔ فضیلت نے 10 منٹ میں سارے برتن دھو کر رکھے۔ حیا نے فضیلت سے کہا، تم اپنے کوئی کپڑے اس کے لیے لے آؤ۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر جانے لگی۔ جب آسیہ اندر آئی تو کشمالہ کو گیلا دیکھ کر بولی، برتن دھو لیے کہ نہیں؟ دھو لیے تم نے؟ کشمالہ نے حیا کی طرف دیکھا۔ حیا نے رخ موڑ کر جلدی سے خود کو مصروف ظاہر کرنے لگی اور انا جان کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ اے لڑکی، کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے۔ کشمالہ نے ان کے سخت لہجے پر اس بات میں سر ہلایا۔ آسیہ نے کہا، تم سارا دن انہی کپڑوں میں رہو گی تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ برتن دھوتے ہوئے کپڑے نہیں گیلے کرتے۔ اب جب اس سردی میں سارا دن ان کپڑوں میں رہو گی تو خود ہی دوبارہ خیال کرو گی۔ کشمالہ کے کپکپاتے وجود کو دیکھ کر وہ بولی تھی۔ یہ سن کر حیا نے پریشانی سے آسیہ کی طرف دیکھا تھا۔ مورے، یہ بیمار ہو جائے گی، حیا نے کہا تو آسیہ نے گھور کر حیا کی طرف دیکھا۔ تو ہونے دو، میں اس کو یہاں شہزادی بنا کر رکھنے کے لیے نہیں قبول کیا ہے۔ میرے بیٹے کے قاتل کی بہن ہے، اس لیے بہتر ہے اس کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرو گی تم، ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ شاہزادے سے شادی کر لی تو یہ مت سمجھنا یہاں پر تمہاری چلنے دوں گی، اور آئندہ صبح جلدی اٹھنا ہے تم نے۔ 6 تک تم بھی کچن میں موجود ہونے چاہیے۔ رات کافی ہوتی ہے تمہارے پاس شوہر کو اپنی زلفوں میں الجھانے کے لیے۔ وہ حیا کے تھوڑے نمی لیے بالوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ پتہ نہیں کب سے ادا جان کہتے اس کے پاس ہی رہتی تھی۔
جب تب تمہیں اٹھنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا تو ابھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تم جیسی بے شرم لڑکی جو سب کے سامنے آدھا جان کہتی ہو اور رات بھر اس کی باہوں میں رہتی ہوگی، اور یہاں تک حرام وارث بھی پیدا کرنے کا ڈر لاحق ہو گیا تمہیں۔ حیا نے حیرت سے آسیہ کو دیکھا تھا۔ یہ باتیں تو صرف انا جان کو معلوم تھی، آسیہ کو کیسے معلوم ہوئی؟ حیا کی حیرت کو دیکھ کر آسیہ کچھ قدم اس کے قریب ہوئی اور کہا، تمہیں کیا لگتا ہے انا جان کو تم بتاؤ گی اور وہ مجھ سے چھپ جائے گا؟ تو یہ تمہاری بھول ہے، اس لیے کہتی ہوں جو بے شرمی تم نے کرنی تھی وہ تو کر دی، لیکن اگر اس کے اور میرے معاملے میں دخل دیا تو تمہارے باپ کو بھی تمہاری کرتوت بتا دوں گی۔ حیا نے گھبراتے ہوئے نظریں چرائی تھیں۔ تم جیسے معصوم شکل سے میں بالکل بھی دھوکہ نہیں کھا سکتی ہوں۔ جلدی سے کرو ناشتے کے لیے، وہ کہتے کشمالہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آج کی ساری صفائی بھی تم نے ہی کرنی ہے اور اس کے بعد ہی تمہیں کھانا ملے گا، اور اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں کھانا ملے تو جلدی کام کرنا، سمجھ گئی نا؟ کشمالہ نے بمشکل اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی سامنے کھڑی لڑکی بھی خانم کو کچھ نہیں کہہ سکتی ہے۔ آسیہ اس پر مسکراتی نظر ڈال کر باہر کی طرف بڑھی تھی۔ شاہزین خانزادہ شاور لے کر واش روم سے نکلا، سامنے ہی حیا الماری کے پاس کھڑی اپنے کپڑوں میں کچھ دیکھ رہی تھی۔ شاہزین نے اس کی کمر پر لہراتی چھٹیوں کو گھور کر دیکھتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ اس کے بالکل قریب آتے ہوئے کہا، الماری کے ایک طرف ہاتھ رکھتے ہوئے، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ اس کی آواز اپنے اتنے قریب سن کر حیا اچھل کر جیسے ہی مڑی اس کے برہنہ سینے سے ٹکرائی تھی۔ حیا بے حد گھبرائی تھی۔ یہ زندگی میں پہلی دفعہ تھا کہ وہ شاہزین خانزادہ کو اپنے سامنے بنا کسی شرط کے دیکھ رہی تھی۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر شاہزین خانزادہ نے آنکھیں چھوٹی کرتے پہلے خود کو دیکھا، پھر حیا کی کپکپاتی لرزتی پلکیں دیکھ کر سمجھا تھا وہ کچھ اور بھی قریب ہوا تھا حیا کے، اتنا کہ حیا نے زور سے آنکھیں بند کی تھیں۔ اس کا سر اس کے سینے سے صرف 2 انچ کی دوری پر ہی تھا۔ شاہزین نے کہا، کیا ہوا؟ آنکھیں کیوں بند کر رہی ہو؟ کھولو، دیکھو مجھے، تمہارے وجود میں کپکپاہٹ کیسی ہے؟ اب ہم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، اب تو ویسے بھی کوئی پردہ نہیں، اب عنقریب میرا وارث تمہارے وجود میں آنے والا ہے، ہاں؟ شاہزین نے ایک ہاتھ کی انگلی اس کے چہرے سے لے جاتے ہوئے اس کی گردن میں پڑے دوپٹے میں الجھائی تھی۔ حیا نے جلدی سے آنکھیں کھول کر کہا، مجھے انا جان نے بلایا ہے، اور ساتھ ہی ایک ہاتھ اپنی گردن پر پڑے دوپٹے پر رکھا تھا جو اس کی انگلی میں پھنسا ہوا تھا۔ انا جان کو چھوڑو، ان کو اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اب تو تمہیں مجھے خوش کرنا چاہیے۔ حیا نے آنکھیں اٹھا کر شاہزین کی طرف دیکھا تھا، چہرہ سخت تھا۔ پلیز چھوڑ دیں، مجھے جانا ہے۔ شاہزین خانزادہ نے کہا، کیوں چھوڑ دوں تمہیں؟ بیوی ہو تو اب سے بیوی ہی کی طرح رکھوں گا تمہیں۔ حیا نے نفی میں سر ہلایا، اب میرے کمرے میں نکاح کر کے آئی ہو تو صرف دیکھوں گا تو نہیں نا، اپنا حق بھی اچھے سے لوں گا نا؟ جانتی ہو نا کس حق کی بات کر رہا ہوں میں؟ میرا حق تو تم بڑی خوشی لینے دو گی نا، اور جس دن میں نے اپنا حق لیا نا اس دن مر جاؤ گی۔ میرے ساتھ نکاح کا شوق تھا نا تمہارا، اپنی اور میری عمر کا فرق بھی محسوس نہیں کیا تم نے؟ حیا نے گھبراہٹ سے کہا، نہیں، مجھے آپ کے کمرے میں نہیں رہنا، میں آج سے اپنے کمرے میں رہوں گی۔ شاہزین نے نفی میں سر ہلایا، نہیں رہو گی تم اسی کمرے میں؟ ہاں، میں تمہارے قریب آنے میں بالکل کوئی دلچسپی نہیں رکھتا ہوں، اور نہ ہی تم مجھے اپنے قریب آنے دینا چاہتی ہو، تو پھر بتاؤ آج کیوں جھوٹ بولا ہے تم نے؟ حیا خاموش رہی۔ میں بہت ضبط سے کام لے رہا ہوں حیا، تمہاری وجہ سے میں آمنہ کو انا جان سے نہیں ملوا سکوں گا۔ تم اچھے سے جانتی تھی کہ میں آمنہ کو پسند کرتا ہوں، پھر تم نے کیوں کیا یہ سب؟
حیا نے سر جھکائے کہا، آپ آمنہ کا کہہ دیں انا جان کو، میں کچھ نہیں کہتی۔ آپ آمنہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ شاہزین خانزادہ نے اپنا غصہ ضبط کرتے کہا، مجھے وہ بتاؤ جس کی وجہ سے تم نے مجھ سے نکاح کے لیے جھوٹ بولا ہے۔ حیا خاموش رہی۔ شاہزین خان اسے کافی دیر خاموش دیکھ کر اسے بالوں سے جکڑ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ آمنہ سے شادی میں کروں گا، تمہاری مرضی نہیں، اپنی مرضی سے، لیکن جس دن مجھے تمہاری اس جھوٹ کی وجہ معلوم ہوئی اس دن تمہارا آخری دن ہوگا۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنے منہ سے ابھی ہی بتا دو تو میں کچھ رحم بھی کر لوں گا، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ حیا نے جلدی سے اس کے برہنہ سینے پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں میں نمی آئی تھی۔ اسے چھوڑتا ہوا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا اور دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ اسے حیا کو روتے ہوئے بھی دیکھ کر اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہمیشہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، بہن کی طرح عزیز تھی وہ اسے۔ جب بھی شہر سے آتا اس کو فون کر کے پوچھتا کہ اس کے لیے لائے۔ ہر دفعہ حیا کچھ نہ کچھ منگواتی تھی۔ وہ جانتا تھا آسیہ خانم اس کے ساتھ تھوڑا سختی سے پیش آتی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ اسے میری گڑیا کہتا، بہت پیار اور نرمی سے پیش آتا تھا۔ وہ کبھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا اور اب جب بھی اس کے قریب جاتا درد ہی دے رہا تھا، اس لیے اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتا، وہ بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ آمنہ سے بہت محبت کرتا تھا، وہ شادی بھی اس سے ہی کرنا چاہتا تھا۔ وہ خاندان سے باہر تھی لیکن وہ پھر بھی شاہنواز خانزادہ کی مدد سے آغا جان سے آمنہ کے لیے حامی کروا لیتا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ حیا اس کے ساتھ اس طرح بھی کر سکتی ہے۔ اس کا ارادہ آمنہ کو آغا جان اور انا جان سے اپنے ہاسپٹل کے افتتاح پر ملوانا چاہتا تھا۔ آمنہ گائنہ ڈاکٹر تھی اور شاہزین خانزادہ کے ساتھ لندن میں ہی ہوتی تھی۔ وہاں سے ہی شاہزین خانزادہ اور آمنہ ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ 5 سال ہوئے تھے دونوں کو۔ اب وہ آمنہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ آمنہ کو ابھی تک اس کے نکاح کا نہیں معلوم تھا، اور جب معلوم ہوتا تو پھر کیا ہوتا، وہ یہ بھی سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ وہ آمنہ کو نہیں چھوڑ سکتا تھا اور اب حیا کو بھی چھوڑنا ناممکن تھا کیونکہ ان کے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی تھی۔ حیا آغا جان کی لاڈلی تھی، اس پر دوسری شادی کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ وہ ہاتھ کا مکہ بنا کر زور سے دیوار پر مارا تھا۔ وہ سب چٹکتا ہوا کپڑے پہننے کے بعد تیار ہوتا کمرے میں آیا، بال بنائے اور نیچے کی طرف بڑھا تھا۔ سب ڈائننگ روم میں بیٹھے تھے، ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ شاہزین بھی انا جان کے پاس بڑی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ شاہزین کے بالکل سامنے حیا بیٹھی تھی، ان کے ساتھ آسیہ تھی۔ انا جان نے شاہزین خانزادہ کے سخت چہرے کو دیکھ کر کہا، کیا شہر جا رہے ہو؟ شاہزین خانزادہ نے اسبات میں سر ہلایا، ہاں کچھ دنوں کے لیے، ہاسپٹل کے لیے ڈاکٹرز کی انٹرویوز کرنی ہے۔ انا جان نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ایسا کرو حیا گل کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ شاہزین نے ایک نظر حیا کے جھکے سر پر ڈالی، نہیں انا جان، میں وہاں سارا دن فری نہیں ہوں گا تو کوئی فائدہ نہیں اس کو ساتھ لے کر جانے کا، پھر کبھی لے جاؤں گا، رات بھی پتہ نہیں کس وقت فری ہوں گا۔ شاہزین خانزادہ کی بات سن کر انا جان نے اسبات میں سر ہلایا، پھر کہا، ٹھیک ہے تو پھر تم جلدی آنا، اب اکیلے نہیں رہے ہو، بیوی بھی ہے تمہاری، اس لیے جلدی آنا ہے حویلی، اگر جلدی نہیں آ سکتے ہو تو بیوی کو ابھی اپنے ساتھ رکھا کرو۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کھڑا ہوا، ان کے سر پر پیار کرتا ہوا بولا، چلتا ہوں۔ وہ جانے لگا جب انا جان نے حیا کو دیکھ کر کہا، جاؤ شوہر کو رخصت کرو۔ ان کی بات سن کر حیا نے ایک نظر شاہزین خانزادہ کی طرف دیکھا تھا، وہ اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ اپنا فون اٹھاتا ہوا زنان خانے سے نکلنے لگا۔ حیا بھی بنا کچھ کہتی شاہزین کے پیچھے گئی تھی، لیکن اس تک پہنچتی وہ نکل چکا تھا۔ حیا نے گہری سانس لی تھی، ناشتہ کرنے کا دل تو اب اس کا بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن انا جان وہاں تھی، واپس جانا تو تھا ہی۔
وہ واپس آئی تو شازین نے نصرت سے کہا، بلاؤ اس لڑکی کو، مجھے چائے وہ دے گی، تم جاؤ میرا کمرہ صاف کرو۔ نصرت مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر کچن کی طرف گئی تھی، جہاں کشمالہ ویسے ہی گیلے لباس میں کھڑی کچن صاف کر رہی تھی، اور ایک ملازمہ اس کے ساتھ تھی جو صاف کم اور اسے تنگ زیادہ کر رہی تھی، بار بار اس سے جگہ صاف کرواتی۔ نصرت نے کشمالہ کو دیکھ کر کہا، سنو لڑکی، خانم تمہیں ڈائننگ روم میں بلا رہی ہے۔ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے پیچھے چلی گئی۔ وہ ڈرتی ہوئی سامنے آئی تھی۔ انا جان نے اسے دیکھا تھا، وہ تو ڈر کے مارے کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ آسیہ نے کہا، تمہیں آرام کرنے کے لیے نہیں کہا تھا میں نے؟ یہاں آؤ، چائے ڈالو ہمارے لیے۔ کشمالہ آہستہ سے آگے بڑھی تھی۔ آیا کا دل دھڑک رہا تھا، وہ جانتی تھی ابھی آسیہ کیا کرنے والی ہے۔ کشمالہ چائے کپ میں ڈالنے لگی، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے سردی کی وجہ سے، اوپر سے وہ پوری گیلی ہو گئی تھی۔ آسیہ اسے کپڑے بھی نہیں بدلنے دے رہی تھی۔ آسیہ نے تیز لہجے میں کہا، جلدی کرو۔ آسیہ کی تیز آواز سن کر کشمالہ کے ہاتھ سے چائے اس کے ہاتھ پر گری تھی۔ چائے بہت گرم تھی، وہ ایک دم سے چیخ پڑی تھی اور اپنا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ کشمالہ کی خوبصورت کلائی پل میں سرخ ہو گئی تھی، وہ زور زور سے رونے لگی تھی۔ انا جان نے غصے سے آسیہ کو دیکھا تھا۔ حیا، جاؤ دیکھو بچی کو۔ حیا اٹھی اور اس کا ہاتھ پکڑا، اس کی کلائی بری طرح جل چکی تھی۔ انا جان نے کہا، بچے، آپ کے کپڑے کیوں گیلے ہیں؟ کشمالہ نے روتے ہوئے سر اٹھا کر انا جان کی طرف دیکھا تھا۔ آسیہ نے انا جان کی اتنی نرمی سے بات کرنے پر غصے سے کہا، انا جان، منی آئی ہے تو اسے بیڈ پر بٹھا کر تو میں رکھوں گی نہیں، کام کرے گی۔ منی مطلب ملازمہ ہے اس حویلی کی، یہ بھی جیسے باقی ہیں۔ میرے بیٹے کے قاتل کی بہن ہے تو کیا میں اس کو اپنے سر پر بٹھاؤں گی؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا۔ انا جان نے حیا سے کہا، حیا، اس کو کپڑے دو اور ہاتھ پر دوائی لگاؤ۔ آسیہ نے کہا، حیا گل نہیں کرے گی، میں نصرت سے کہتی ہوں وہ کر دے گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے۔ انا جان نے حیا کو اشارہ کیا کہ وہ کشمالہ کو لے جائے، وہ بہت رو رہی تھی، ہاتھ میں جلن بھی بہت تھی۔ حیا کشمالہ کو لے کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی جب آسیہ نے کہا، کہاں لے کر جا رہی ہو تم؟ اس کا کمرہ تہہ خانے میں ہے۔ انا جان اور حیا نے حیرت سے آسیہ کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ابھی انا جان کچھ بولتی جب وہ پھر بولی، جاؤ حیا یہاں سے۔ آسیہ کو غصے میں دیکھ کر انا جان نے لب پینچ لیے۔ حیا اسے لے کر وہاں سے چلی گئی۔ انا جان نے کہا، آسیہ تمہیں خان جی نے کہا تھا نا اس بچی پر ظلم نہیں کرنا، تمہارے بیٹے کی غلطی کی وجہ سے اسے مارا گیا ہے۔ آسیہ نے کہا، اچھا، تو کیا اگر یہ آپ کے بیٹے کے قاتل کے گھر سے منی کی صورت میں آتی تو پھر کیا کرتی آپ؟ اس کو مخمل کے بیڈ پر بٹھاتی؟ بس یہ بات کر کے وہ ہمیشہ سے انا جان کے زخموں پر نمک کا کام کرتی۔ ابھی کچھ کہتی کہ آغا جان زنان خانے میں داخل ہوئے اور سیدھا ڈائننگ ایریا میں آئے تھے۔ آسیہ کو اونچا بولتے دیکھ کر کہا، بہو خانم، کیا بات ہے؟ تمہاری آواز زنان خانے کے دروازے تک آ رہی تھی۔ آسیہ جلدی سے آنکھوں میں آنسو لا کر بھاری آواز میں بولی، آغا جان، میں اپنے بیٹے کے غم میں ہوں اور انا جان چاہتی ہے کہ میں اس لڑکی کو کوئی کام کرنے کا بھی نہیں کہوں گی۔ انا جان نے آغا جان کی طرف دیکھا تھا۔ جب آغا جان نے انا جان کی طرف دیکھا اور کہا، خانم، تم اس معاملے میں مت پڑو، اپنی صحت کا خیال رکھو۔ انا جان نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، اس لڑکی کے ساتھ اگر کوئی ظلم ہوتا ہوا شاہنواز نے دیکھ لیا تو یاد رکھنا تم کبھی بھی نوشین کے حق میں نہیں کر سکو گی اسے۔ آسیہ نے کہا، انا جان، مجھے دھمکی مت دے، وہ نوشین کا ہی نصیب ہے۔ آغا جان، آپ نے کہا تھا۔ آغا جان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے انا جان کو دیکھا تھا، خانم، ہماری بہو کوئی ظلم نہیں کرے گی کسی پر، ہم جانتے ہیں۔ آسیہ آغا جان کی بات پر سر جھکا کر آنسو بہانے لگی۔ حیا تہہ خانے میں بمشکل اسے لے کر آئی تھی، وہاں ایک چارپائی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ حیا نے فضیلت کو کہا تھا اس کے لیے کپڑے اور گرم چادر لانے کو۔ حیا کے ساتھ بیٹھ کر کشمالہ نے روتے ہوئے کہا، باجی، مجھے گھر جانا ہے، میں یہاں مر جاؤں گی۔
حیا خاموش رہی تھی۔ اس کو کپڑے دیے، یہ بدل لو پھر تمہارے ہاتھ پر ٹیوب لگاتی ہوں۔ کشمالہ نے اس کے ہاتھ سے کپڑے لیے اور واش روم کی طرف گئی تھی۔ کچھ دیر میں کپڑے پہن کر باہر آئی تھی۔ کشمالہ تھوڑی بھاری وجود کی تھی، صحت مند سی تھی، جس کی وجہ سے وہ دیکھنے میں حیا سے بڑی لگتی تھی۔ حیا کے کپڑے اسے تھوڑے فٹ سے تھے۔ حیا نے اسے اپنی سیاہ گرم چادر دی۔ اس کے ہاتھ پر ٹیوب لگاتے ہوئے حیا کو محسوس ہوا کہ کشمالہ کو بخار ہے۔ بخار بھی تھا۔ حیا نے کہا تم نے کچھ کھایا؟ کشمالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ حیا نے کہا فضیلت کی طرف دیکھ کر کہا اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاؤ لیکن نزہت سے چھپ کر۔ فضیلت نے کہا جی فکر ہی نہ کرو باجی، باجی ابھی لاتی ہوں۔ وہ گئی تو کشمالہ نے حیا کو دیکھ کر کہا باجی مجھے یہاں بہت ڈر لگتا ہے۔ کل رات بھی یہاں کی لائٹ بند ہو گئی تھی، میں بہت چیخی لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ حیا نے کہا کوئی بات نہیں، آج سے میں فضیلت کو تمہارے پاس بھیج دیا کروں گی، ٹھیک ہے؟ کشمالہ نے کہا نہیں، مجھے گھر بھیج دینا۔ حیا نے اس کے بلو سرخ آنکھوں کو دیکھا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں، لیکن مجھ سے جتنا ہوگا وہ کروں گی تمہارے لیے۔ خانم میری بھی نہیں سنتی، بلکہ مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ وہ طنزیہ مسکرائی تھی۔ کشمالہ نے کہا کیا آپ بھی ان کی دشمن ہیں؟ حیا نے کشمالہ کے معصوم چہرے کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ کچھ لوگ دشمن نہ ہو کر بھی ظلم کرتے ہیں، حیا نے آہستہ سے کہا۔ فضیلت اندر آئی تو اس کے ہاتھ میں رات کا بچا ہوا کھانا تھا۔ باجی ابھی تو یہی ملا ہے، میں اپنے کمرے سے لائی ہوں، فریج پر تو نزہت نے نگرانی لگا رکھی ہے۔ حیا نے کشمالہ کے سرخ چہرے کی طرف دیکھا تھا کیا یہ کھا لو گی؟ کشمالہ نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور جلدی کھانے لگی۔ فضیلت نے کہا باجی ان کو تو بہت بھوک لگی ہے۔ کشمالہ نے کھانے کے دوران ہی کہا مجھے بہت بھوک لگتی ہے، خالہ میرے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ بنا کر دیتی تھی۔ حیا نے کہا اب میں ہر وقت تمہارے پاس نہیں آ سکتی ہوں، اس لیے تمہیں اگر کچھ بھی مسئلہ ہو تو تم فضیلت کو بتا دینا، لیکن جب فضیلت اکیلی ہو، ورنہ خانم فضیلت کو بھی مارے گی۔ حیا اٹھی۔ جب کشمالہ نے حیا کا دوپٹہ پکڑا تو حیا نے جلدی سے کہا کہ وہ نہیں چاہتی تھی آسیہ اسے کشمالہ کے پاس دیکھے، ٹھیک ہے نا؟ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ حیا جلدی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس دن کے بعد آسیہ نے کشمالہ کو آنا جان کے سامنے نہیں بلایا تھا۔ ایک ہفتہ ہوا تھا کشمالہ کو یہاں، اور آسیہ نے حیا کو بالکل بھی کشمالہ کے قریب بھی نہیں آنے دیا تھا۔ اس وقت دوپہر کے 2 کا وقت تھا، سخت سردی تھی۔ دائرہ عدم خیل میں آنا جان اپنے کمرے میں تھی، حیا بھی ان کے پاس تھی۔ آسیہ دنان خانے میں بیٹھی تھی اور سامنے ہی کشمالہ سے پورے گھر کی ڈسٹنگ کروا رہی تھی۔ جلدی کرو۔ آسیہ کی تیز آواز سن کر کشمالہ سے جلدی میں ہی ہاتھ قیمتی گلدان پر لگا تھا اور وہ زمین بوس ہو کر بکھر گیا تھا۔ آسیہ نے چیختے ہوئے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کشمالہ ڈر کے مارے کھڑی ہوئی تھی اور تھر کانپنے لگی تھی۔ آسیہ اس کے قریب آئی۔ تمہارے باپ کے گھر سے آئی ہے سب، جو تم کام کم اور نقصان زیادہ کر رہی ہو۔ آج تمہیں بہت اچھے سے سمجھاتی ہوں کہ یہ تمہارے باپ کے گھر سے نہیں آیا۔ کشمالہ ڈر کے مارے پیچھے ہوئی تھی۔ آسیہ نے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا۔ وہ دور گری تھی۔ معاف کر دے خانم، غلطی سے ہوا ہے، پھر نہیں کروں گی، کشمالہ نے روتے ہوئے کہا۔ آسیہ ایک دفعہ پھر اس کے سر پر کھڑی ہوئی تھی، اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ غلطی بھی پھر کبھی نہیں ہوگی۔ ایک اور تھپڑ اسے لگایا۔ وہ جب پھر سے گری تھی، لیکن اس دفعہ وہ کسی کے قدموں میں گری تھی۔ آسیہ اپنے سامنے شاہنواز خانزادہ کو دیکھ کر ایک دم گھبرائی تھی۔ وہ حیران پریشان اپنے قدموں میں پڑی وجود کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر آسیہ کی طرف دیکھا اور تیز آواز میں کہا یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کشمالہ دوبارہ سے اٹھنے لگی لیکن کانچ اس کے ہاتھوں میں لگے تھے، جس کی وجہ سے وہ کراہتے ہوئے
پھر سے گری تھی۔ شاہنواز نے جلدی سے اسے بازو سے پکڑا تھا اور کھڑا کیا تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے ایک نظر اس کے ہاتھوں پر ڈالی جو زخمی ہو گئے تھے۔ کشمالہ بری طرح سے سکتے ہوئے رونے لگی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے کشمالہ کو روتے دیکھ کر آسیہ کو پھر سے دیکھا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہاں کیا ہو رہا تھا؟ آسیہ تو اس کی تیز آواز پر ہی گھبرائی تھی۔ اس کی آواز سن کر انا جان بھی باہر آئی تھی اور شاہنواز خانزادہ کو کشمالہ کے پاس دیکھ کر کچھ پل وہ بھی ساکت سی تھی۔ آسیہ جلدی سے کشمالہ کی طرف بڑھی۔ جب وہ شاہنواز خانزادہ کے پیچھے ہوئی اور اس کی سفید چادر جکڑ لی۔ مجھ سے غلطی سے ہوا ہے، وہ ڈر کے مارے جلدی سے بولی تھی۔ ادا مجھ سے غلطی سے یہ ٹوٹا ہے، بابا جانی کی قسم میں نے جان بوجھ کر نہیں توڑا۔ شاہنواز خانزادہ نے کشمالہ کے اتنے معصوم انداز میں بولنے پر اور غصہ آیا تھا۔ میں نے تین ایپیسوڈز جو ہیں ایک ساتھ ہی ایڈٹ کرنی ہے اور ان کی وائس اوور کرنی ہے، اور جلدی کرنے میں اگر وائس اوور یا الفاظ میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت۔